آپ دیکھ رہے ہیں سٹیزن وائز، جہاں ہر خبر آپ کی آواز بنتی ہے۔ جی ہاں، میں ہوں شب اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سب سے تازہ، سب سے سچی اور سب سے مہتوپورن خبریں سیدھے آپ کے شہر اور دیش سے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہاں ہر خبر ہے آپ کی سمجھ کے لیے اور ہر سوال کا جواب ہے صاف صاف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ گجرات کے استھانی نکائے چناؤوں کے بیچ اسدالدین اویسی نے ایک زوردار جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے مہیلا آرکشن بل اور ستارور دل پر تیکھا حملہ بولا ہے۔ اپنے بھاشن میں اویسی نے کہا ہے کہ مہیلا آرکشن بل کو لے کر سرکار بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، لیکن زمینی سچائی اور کچھ ہے۔ انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ یہ سب بل کیول راجنیتک فائدہ اٹھانے کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ مہیلاؤں کو واستوک سشکتیکرن دینے کے لیے ٹھوس نیتیاں اور سنسادھنوں کی کمی ہے۔ اویسی نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر سرکار منچ میں مہیلاؤں کو آگے بڑھانا چاہتی ہے تو شکشا، سواستھ اور روزگار کے چھیتر میں ٹھوس قدم کیوں نہیں اٹھا رہی ہے۔ بتا دیں کہ اویسی نے SIR کے مدعے کو لے کر بھی زوردار حملہ بولا ہے۔ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ SIR کے نام پر نام کاٹ دیے جا رہے ہیں تاکہ ہم ووٹ ڈال نہ سکیں۔ بلڈوزر استعمال کیا جاتا ہے پورے بھارت میں تاکہ ہم کو بے گھر کر دیا جائے۔ اور یاد رکھو، یہ جو سیکولرزم کا دعوے کرتے ہیں، سب سے بڑے دشمن یہی لوگ ہیں۔ میری مسجد شہید ہو گئی، میری بیٹیوں کی عصمت ریزی کی گئی، بے گھر میں ہو گیا، گولیاں میرے بچوں کے سینے پر داغ دی گئیں، اسکول میرے بچوں کو نہیں ملا، کالج میری بیٹیوں کو نہیں ملا۔ دیش کے پردھان منتری کل رات میں 8 بجے کہہ رہے بھروم ہتیا، تم ہار جاتے، غصہ کس پر نکالتے؟ اسدالدین اویسی پر، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ ارے ظالموں، جب ایک اولاد کسی کے ماں کے کوکھ میں رہتی ہے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہماری بیٹی تھی جو حاملہ تھی، بھاگ رہی تھی، اسی کے پڑوسیوں نے مل کر اس کا ریپ کر دیا، اس کے بچے کا قتل کر دیا۔ ظالموں کو، جس نے ہماری بیٹی پر ظلم کیا تھا، ان کو کورٹ نے سزا دی۔ ان ظالموں کو چھڑانے کا کام مودی کی سرکار نے کیا تھا۔ تم کب تک اس سماج کو روکو گے کہ اس کی لیڈرشپ نہ بنے؟ مجلس سے ڈر اسی لیے ہے کہ سب کی لیڈرشپ ہوتی ہے، پٹیل سماج کی لیڈرشپ ہوتی ہے، OBC سماج کی لیڈرشپ ہوتی ہے، دلتوں میں بعض طبقات کی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ بھارت میں اگر کسی کی لیڈرشپ نہیں ہو سکتی تو ظالم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کی لیڈرشپ نہیں ہو سکتی ہے۔ بار بار کیا بولتے ہیں؟ ارے ایک پارٹیشن ہو گیا۔ ارے تم جھوٹ بول رہے ہو، پارٹیشن کا ذمہ دار مسلمان نہیں تھا، کیونکہ 90% مسلمان تو ڈال ہی نہیں سکتے تھے اس زمانے میں جب وہ ظالم جنا اس ملک کے 2 ٹکڑے کیے۔ اور 2 ٹکڑے کرنے والوں میں کیا کانگریس پارٹی شامل نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں کہہ رہے کہ میں گاندھی کے پاس گیا، میں نہرو کے پاس گیا کہ بھارت کے ٹکڑے مت ہونے دو۔ اور مولانا آزاد نے کیا لکھا وہ آپ اس کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ میں بھارت کی جمہوریت کو مضبوط ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمویدھان میں یقین کو اور مضبوط کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں، یہ لڑائی تمہارے مستقبل کی ہے، یہ لڑائی آپ کے مستقبل کو اچھا کرنے کی ہے۔ نیتا بنو، تم کب تک کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے؟ ارے جب تم لیڈر بنو گے تو تم اپنے مقدر کے فیصلے کرو گے۔ یہ لوگ بار بار بولتے ہیں اچھا تم سورت سے اگر تمہارے 10 جیت گئے تو کیا ہوگا؟ ارے ایک جیت کر پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو سب کھڑے ہو کر کان لگا کر سنتے ہیں کہ اب بولنے والا سچائی کو بیان کرے گا۔ اگر تمہارے اور ہمارے ووٹ سے 10 جیت جاتے ہیں تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ان وارڈ میں کام ہوگا، اس میں ڈیولپمنٹ ہوگا، اس میں جو بارش کا پانی آنے کی وجہ سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں میرے بھائی، آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ آپ اس سرزمین پر بسنے والوں نے بہت ظلم دیکھے ہیں، بہت تکالیف آپ اٹھائے ہیں۔ میں آپ کی ہمت کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کی ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ 69 کا فساد، اس کے ظلم کی کہانیاں میں نے بزرگوں سے سنی تھی۔ احمد آباد کے 69 کا فساد،
ہم جانتے ہیں پھر 2002 میں کیا ہوا. آپ بتائیے SIR کے نام پر نام کاٹ دیے جا رہے ہیں تاکہ ہم ووٹ ڈال نہ سکیں. بلڈوزر استعمال کیا جاتا ہے پورے بھارت میں تاکہ ہم کو بے گھر کر دیا جائے. اب ڈیلیمیٹیشن کے نام پر ہماری الیکشن میں لڑنے کے مواقع کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی کوئی سیاسی آواز اور آپ کا نمائندہ جیت کر نہ جائے. میرے بھائی ان سازشوں کو سمجھو. ان منصوبوں ان ناپاک منصوبوں کو اگر ناکام کرنا ہے تو سورت کی عوام, میری عزتدار ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, میں یہ بات کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اسد الدین اویسی میں بہت سے عیب ہیں. میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں, مگر ایک بات کا یقین دلا کے جا رہا ہوں, جب تک پروردگار عالم مجھے زندہ رکھے گا میں آپ کے حقوق کی لڑائی لڑتا رہوں گا. میں ہر اس طوفان کے آگے سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤں گا. میں طوفانوں سے ڈرنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے. آسمان سے بارش گرے گا تو ہم اپنے پینچے اٹھا کر بھاگنے والے نہیں ہیں. ظالموں کی صفوں کو دیکھیں گے تو پیٹھ نہیں دکھائیں گے, سینہ تان کر جمہوریت کے دائرے میں ٹھہر کر ان سے مقابلہ کریں گے. یاد رکھو اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے, اب یہ وقت اٹھنے کا ہے اور اپنے ووٹ کو اپنی پارٹی کے لیے استعمال کرنے کا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, متحد رہو, اپنے ووٹ کا استعمال کرو اور یاد رکھو یہ جو سیکولرزم کا دعوے کرتے ہیں سب سے بڑے دشمن یہی لوگ ہیں. میں 4 پارلیمنٹ کی سیٹ پر لڑا ہوں, کانگریس پارٹی 500 سیٹ پر لڑتی ہے, اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی قریب 65-70 پر لڑتی ہے, بہار میں راجد لڑتی ہے, مہاراشٹر میں شیو سینا لڑتی ہے. تم ہار جاتے, غصہ کس پر نکالتے؟ اسد الدین اویسی پر, کیونکہ میں مسلمان ہوں, غصہ مجھ پر نکالتے. ایک امتیاز جلیل تھا مہاراشٹر کا MP, سب مل کر امتیاز جلیل کو ہرائے. جب تمہارا سیکولرزم تم کو نظر نہیں آیا, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو ڈرایا جاتا ہے ووٹ نہیں ڈالیں گے تو BJP آ جائے گا. یہ بچپن میں کبھی ماں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے کہتی تھی کہ جلدی سو جاؤ ورنہ فلاں آ جائیں گے. اب اویسی کہہ رہا ہے کہ سونا نہیں, کون آتا دیکھیں گے, دیکھ کر مقابلہ کریں گے. ہم کو سلایا گیا یہ کہانیاں سنا کر کہ ووٹ نہیں ڈالے تو ووٹ جیت جائے گا. ارے ہم تو 70 سال سے ہمارے دادا پردادا تم کو ہی ووٹ ڈال رہے, مگر نقصان ہمارا ہوا. میری مسجد شہید ہو گئی, میری بیٹیوں کی عصمت ریزی کی گئی, بے گھر میں ہو گیا, گولیاں میرے بچوں کے سینے پر داغ دی گئی, اسکول میرے بچوں کو نہیں ملا, کالج میری بیٹیوں کو نہیں ملا, اور تم آج آ کر کہتے ہو کہ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو وہ جیت جائیں گے. ارے کب تک ڈالنا ہم بتاؤ. 1 نسل 2 نسل 4 نسل ووٹ ڈال چکی ہیں مگر تم کچھ کرتے ہی نہیں. ہمارا حال یہ بنا کر رکھ دیے. برا مت مانیے, سچائی کو بیان کر رہا ہوں. جو ہمارے بھائی بہن وہ نام نہاد سیکولر پارٹی میں ہیں, ان کا کام صرف اتنا ہے کہ رمضان ہے تو افطار کی دعوت کرو. ہم 13 گھنٹے کا روزہ رکھتے, اس کو بلا کے منہ میں کھجور پہلے ڈالتے اور بعد میں ہم اپنے منہ میں ڈالتے. یہ کون سا معاملہ ہے؟ کب تک چلے گا یہ؟ فرقہ پرستی کو ختم کرنا صرف میری ذمہ داری نہیں, زہر کو ختم کرنا صرف میری ذمہ داری تھوڑی ہے. کوئی سب خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہیں. جس دن آپ کا نیتا پیدا ہوگا آپ کے حقوق آپ کو ملیں گے. پارلیمنٹ میں 2 دن پہلے مہیلا ریزرویشن اور ڈیلیمیٹیشن کا قانون لایا گیا. سب کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لو اور دیکھو کس نے اٹھ کر کہا تھا کہ اگر یہ ڈیلیمیٹیشن ہوگا تو کس نے کہا تھا کہ بھارت میں 18 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور 18 کروڑ کے صرف 4%
मुसलमान भारत की सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं। किसने कहा था कि अगर जो भारत से मोहब्बत करते हैं वो मुसलमानों की नुमाइंदगी को रोकना नहीं चाहिए? कोई नहीं कहा सिवाय मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 26 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। और पार्लियामेंट में बीजेपी के पास तादाद नहीं थी, 2/3 नंबर नहीं आया, तो कल रात में 8 बजे नरेंद्र मोदी टीवी पर आ गए। किसी ने डर कर पूछा, असद भाई क्या फिर से नोटबंदी? 8 बजे आ रहे हैं। किसी ने पूछा क्या फिर से लॉकडाउन? मोदी जी, जब कभी भी आप टीवी पर रात में आते, लोग ये समझते कि कहीं फिर से नोट तो गायब नहीं हो जाएगी, कहीं फिर से 2 घंटे में लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि अपोजिशन ने महिला आरक्षण को पास नहीं करके भ्रूण हत्या की। मोदी जी, हम आपको याद दिला रहे हैं, पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या अगर कहीं होती है तो सूरत में होती है, सूरत जिले में होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हुकूमत गुजरात के फिगर्स कह रहे हैं। 835 बेटियां बच्चियां पैदा होती हैं 1000 बच्चों पर। मोदी जी, कभी गुजरात से भी तो मोहब्बत कर लो, कभी सूरत से तो मोहब्बत कर लो। और पूरे भारत में अगर 1000 बच्चे पैदा होते, 980 या 990 बच्चियां पैदा होती हैं, बाद जगह पर 1000 बेटियां और 1000 बच्चे पैदा होते, उस समाज का नाम क्या है बोलो? वो समाज का नाम क्या है बोलो? बोलो। 1000 बच्चे पैदा हुए तो 990 या 990 के ऊपर पैदा होते बेटियां, उस समाज का नाम मुसलमान है। बराबर पैदा होते हैं बेटियां और बच्चे, और ये हमको सिखाते तुम बच्चियों पे जुल्म करते हैं। अरे जालिमों, जब एक औलाद किसी के मां के कोख में रहती है तो हमारा मानना यह है कि अल्लाह की तरफ से है। हम ये नहीं देखते कि बेटी है या बेटा है, हम कहते हैं अल्लाह हमको दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम हमको बोलते मुसलमान बच्चियों से जुल्म करते हैं। अरे ये फीमेल इन्फेंटिसाइड ये कहां है बताओ? ये भ्रूण हत्या कहां पर हो रही है? अब लोग बोलेंगे ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दे दिया। अभी हमारे टीवी के जिम्मेदार लोग हैं, ताक में बैठे रहते। मैं आपको फिगर बता रहा हूं, फिगर्स पे बात करो। भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा सेक्स रेशियो आप देख लो, कहां पर है? सबसे कम यहां पर सूरत में है, 845 कुछ है। बताओ फिर इस पर क्या होगा? ठीक है मोदी जी, आप वो भूल जाइए, आपको बिल्किस बानो याद होगी? बिल्किस बानो याद है आप लोगों को? याद है ना? वो हमारी बेटी थी जो हामिला थी, भाग रही थी, उसी के पड़ोसियों ने मिलकर उसका रेप कर दिया, उसके बच्चे का कत्ल कर दिया। उसका केस चला महाराष्ट्र में। वो जालिमों को जिसने हमारी बेटी पर जुल्म किया था, उनको कोर्ट